کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ میرے فاروق اعظم ہے بہار باغی ماں حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزمیر فاں حضرت فاروق اعظم ہے۔ 72 شہدائے کربلا کی نسبت سے جو امیر اہل سنت نے جو اس کے بارے میں ذہن دیا ہمیں، 72 روپے 7200 اور 72,000 یا اس سے زیادہ جتنا جو ہو سکے، تو الحمدللہ بہت ہی اس میں ترغیب دلائی گئی۔ الحمدللہ اسلامی بھائیوں کا ذہن بنایا گیا، تو ہاتھوں ہاتھ ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے عطیات وغیرہ جمع ہوئے۔ ہم یہاں پہ آتے ہیں تو مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ آج امیر سنت نے محرم شریف میں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی، اور محرم الحرام کے روزے رکھنے کے حوالے سے بھی ترغیب ارشاد فرمائی۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ محرم شریف میں زیادہ سے زیادہ مدنی قافلوں میں سفر کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں، اور محرم شریف کے روزوں کے حوالوں سے بھی لوگوں کو دعوت دیں اور خود بھی رکھیں۔ میرا نام محمد ذیشان، سیالکوٹ سے حاضر ہوا ہوں، اور آج کے مدنی مذاکرے میں ہم نے شکر کے بارے میں سنا کہ ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم غم کی پٹی باندھ لیتے ہیں، تکلیف کی پٹی باندھ لیتے ہیں، جب ہم خوش ہوں تو ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری ایک دلی خواہش تھی اپنے پیر و مرشد کو لائیو دیکھوں، تو آج میں نے شرکت کی ہے مدنی مذاکرے میں، تو مجھے بہت زیادہ علم و حکمت کی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ نماز روزہ کی پابندی کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں نے نیت کی ہے کہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک میں روزے بھی رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کروں گا۔ ہمارے پیر مرشد اکثر ہماری الحمدللہ مدنی مذاکروں میں تربیت فرماتے رہتے ہیں۔ آج کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت قبلہ شیخ طریقت نے ہماری رہنمائی فرمائی، وہ خاص کر کے شہداء کربلا و اسیران کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اصالہ ثواب کے لیے 7200 یا 172 یا 72,000 کی ترکیب بنا کر یہ دعوت اسلامی کے جو ڈونیشن سیل ہے اس میں وہ جمع کرائیں۔ میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں اپنی طرف سے انشاءاللہ 1,000 روپیہ بھی جمع کراؤں گا، اور دوسرے اسلامی کو ترغیب دلا کر انشاءاللہ 7200 یا 72,000 کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے پیر صاحب قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ وہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی مذاکرے میں اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کرتا ہوں، اور امیر اہل سنت کا ایک ایک لفظ یہ تو ایک قیمتی ہیرو کی طرح جھڑتا جاتا ہے، اور امیر اہل سنت کی جو گفتار کا انداز ہے، جو آپ کا کلام کا انداز ہے، وہ سب سے جدا گانا ہے اور سب سے نرالا ہے۔ الحمدللہ سکھانے کا وہ انداز امیر اہل سنت اختیار فرماتے ہیں کہ سادہ لوگ، عام لوگ اور قابل لوگ، علماء کرام بھی الحمدللہ اس سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل ہمیں اس مبارک ہستی کے اس فیضان کو حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طریقے سے آج اعلان کیا امیر اہل سنت نے کہ 72 شہدائے کربلا کی عدد کی لحاظ سے جو ہے آپ صدقہ دیں، تو فوراً ہی اسلامی بھائی جو ہے امیر اہل سنت کے اس ایک جملے کی وجہ سے اور صدقہ دینے لگے، اور دنیا بھر کے اندر ایک مہم جاری ہو گئی۔ میں مدنی مذاکرے کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ مدنی مذاکرے میں فرض علوم کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے کرم سے 9-10 سال سے لگاتار میرا مدنی مذاکرہ دیکھنے کا شیڈول ہے۔ یونیورسٹی لائف سے میں نے 10 سال سے تقریباً مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کے کرم سے چند ایک مدنی مذاکروں کے علاوہ سارے مدنی مذاکروں میں شرکت ہوئی ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ دعا بھی فرما دیں کہ اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ جی ہاں، مدنی مذاکرے میں دینی و دنیاوی اور صحت کے لحاظ سے بھی، فرض علوم کے حساب سے بھی، ہر ایک چیز کے حساب سے امیر علیہ سنت نے رہنمائی فرمائی ہے، اور گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری معاشرے میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس بارے میں بھی سیکھنے کا موقع ملا۔ باپا جان نے یہ جو محرم الحرام کے سلسلے میں یہ تشریف لے کے آ رہا ہے، اس کے بارے میں الحمدللہ بہت زیادہ یہ روزے کی فضیلت کے بارے میں بتایا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ ثواب نفل اعتکاف کا ختم ہو جائے گا. اور جب بھی دل میں نیت کریں اعتکاف کی تو ساتھ میں زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے, زیادہ ثواب ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم چاو پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو اب افطار وغیرہ کر نہیں سکیں گے مسجد میں. ہاں نیت کر لیجئے, اب بھلے افطار بھی کر لیجئے. مناسب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے. چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب پہلے کھائیں پئیں. اگر پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لی تھی اور نماز بھی پڑھی تو تلاوت بھی کی یا جو بھی کیا تو اس کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ اور بھی کریں. جو صرف یعنی کہ وہ اب جیسے کھانا ہے اس کو تو اب یہ کس کے لیے نیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مناسب یہ کہ پہلے ثواب کی نیت سے نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر کے پھر کھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور یہ ذکر و درود کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے, وہ بہتر ہے کر لے پھر کھائے. فوراً اعتکاف کی نیت کی اور کھانا پینا شروع کیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. 1445 کا سال شروع ہوا, اسلامی سال, فاروقی سال, اور آج محرم شریف کی پہلی رات ہے, چاند رات ہے, اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم شریف ہے. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو 1445 ہجری کا نیا سال مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال, نیا فاروقی سال, نیا ہجری سال مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال مبارک ہو. آج کی پہلی تاریخ کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پہلا. جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں. یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. اگر میری بھول ہوئی تو انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کو تمام عاشقان رسول کو نیا اسلامی قمری ہجری فاروقی سال مبارک ہو. اسلامی سال کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کو بھی مبارک ہو. واقعی نیا اسلامی سال
अब हमको तो मतलब लोग बहुत दूर हो गए इससे। 1445 मैंने कहा, ये भी नहीं समझ आएगी क्या होता है 1445। ये अल्फाज न्यू जनरेशन दोहरा भी नहीं सकेगी। ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे 1445। हाँ, इस्लामी को मिक बोलते हैं ना, इस्लामिक न्यू ईयर 1445 अल्हम्दुलिल्लाह आज से शुरू हो चुका, बिगिन। तो ये हमारा नया साल है, न्यू ईयर है, और हकीकत में हैप्पी न्यू ईयर ये है। हम लोग जो गैरों का है ना उसको हैप्पी बोलते हैं। अब हैप्पी है या गम में मुब्तला करने वाला जो भी हो, ये मतलब एक हमारे लिए मतलब एक बाबरकत, और इसमें बहुत कुछ है। यानी सारे के सारे इस्लामी त्यौहार ये इस्लामी साल से आते हैं। जैसे यही मुहर्रम हम मनाते हैं तो वो जनवरी फरवरी में थोड़ी मनाते हैं, उसका नाम ही मुहर्रम है, तो ये मनाते हैं हम। इसमें आज जैसे यौम फारूक आज़म मना रहे हम, और वैसे शुहदा करबला की यादें हम मनाते हैं इसमें। तो इस तरह मतलब ये कि सफ़र आएगा, इसके बाद सफ़र मुजफ्फर, मुजफ्फर भी नहीं आएगा बोलना, सफ़र शरीफ आसान। तो इसमें हम यौम रज़ा मनाते हैं, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का दिन। और फिर आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा। कौन सा महीना आएगा फिर? रबीउल अव्वल शरीफ, है ना। तो ये भी हम ज़रा जनवरी फरवरी में नहीं मनाते, जब रबीउल अव्वल आता जब भी मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद गोश्त पाक की 11वीं शरीफ का महीना आता है, रबीउल आखिर शरीफ। तो यूं मतलब ये सारे त्यौहार। अच्छा, फिर ज़कात फ़र्ज होगी तो इस्लामी साल के हिसाब से ही फ़र्ज होनी है। बच्चा बालिग होगा, बच्ची बालिगा होगी, अगर आसार बुलूग भी ज़ाहिर होने तो 9 साल और 15 साल के दरमियान लड़की, तो भी इस्लामी साल। 15 साल पूरे हो गए हिजरी सन के हिसाब से, बालिगा हुई। बच्चा जो है 12 और 15 के दरमियान अगर निशानी जाहिर हुई ठीक, वरना पूरे 15 साल हिजरी सन के हिसाब से तो ये हो जाएगा बालिग। अच्छा, मदीने सबको जाना है और वाया मक्का हज 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 करना है ना, ये इस्लामी साल में तो होता है। किसी को याद है कौन सी तारीख को होता है हज? ये भी मुश्किल याद होगा, सबको याद नहीं होगा। या अल्लाह, 2-4 हाथ उठे, बहुत बहुत दूरी है। हज कौन सी तारीख को होता है? अच्छा, इनको भी पूछेंगे ना तो ये भी हो सकता है कि ये अपने हिसाब से बताएंगे। जरूरी नहीं है कि हज की तारीख हर एक को याद हो, हाथ उठाने वाले को भी, और अक्सरियत को याद नहीं पता कि हज की तारीख कौन सी है। तो महीना भी शायद याद ना हो। अल्लाह अकबर, ये हमारी हालत है इस्लामी मालूमात की। ये वो लोग हैं जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और मस्जिद में आना जाना है जिनका, और बैठे हुए। तो जो बेचारे मतलब बिल्कुल आते ही नहीं मस्जिदों में, खुदा जाने उनको क्या पता होगा। ये याद करना चाहिए। तो बकरीद का जो महीना गुजरा ना, तो बकरीद भी तो इस्लामी महीने में आती है, जनवरी फरवरी में थोड़ी आती है। अच्छा, रमजान शरीफ कितना प्यारा महीना है, वो भी इसी तरह इस्लामी महीना है वो भी। तो हज, जुल हज शरीफ जो आज ही खत्म हुआ है, आज मगरिब से पहले यहाँ पर जुल हज था। जैसे मगरिब हुई तो 30 तारीख थी, इसलिए वो मुहर्रम शरीफ की तशरीफ आवरी हो गई। तो जुल हज की कितनी तारीख को हज होता है? इशारे से बताएं, उंगलियों से। 8 तारीख को। भैया 9, 10, 9। अब कोई 9 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है। 10 पहली तारीख होता है। अच्छा, हज होता है 9 जुल हज को। 9 कैसे मैं 9 बता रहे थे यूं करके, तो 9 तारीख 9 जुल हज को हज होता है।
मैदान अरफात में। कहाँ होता है ये पूछा नहीं मैंने, मैदान अरफात में। यानी असल जो रुकन आज़म, बिग रुकन, बिग पार्ट जो है हज का, पार्ट भी नहीं बोल सकते यार, इस मेन जो है वो उसमें होता है मैदान अरफात में 9 तारीख को। 9 तारीख को जोहर का वक्त, सुबह नहीं होता, 9 को भी जोहर का वक्त जब शुरू होता है ना, तो उससे लेकर 10वीं की सुबह सादिक तक ये हज का टाइम होता है। इसमें अगर कोई हज के एहराम के साथ 1 सेकंड के लिए भी मैदान अरफात से गुजर गया, हाजी हो गया। चाहे हवाई जहाज में बैठ के गुजर गया तब भी हाजी हो गया, मगर हज का एहराम शर्त है। ये सब मालूमात पता नहीं कैसे हों, मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ लाते रहेंगे, दोते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो यूं बहुत सारे हमारे सारे त्यौहार इस्लामी जो है वो इसी से होते हैं, और हम मनाते भी हैं, ईदें भी मनाते हैं। ईद बनाते हैं हम, तो ये इस्लामी तारीख से होती है। तो ये हमको मालूमात होनी चाहिए। 12 महीने, 12 महीनों के नाम याद होने चाहिए, कौन सी तारीख को कौन सा त्यौहार आता है इस्लामी। ये तो वैसे मशहूर त्यौहार हैं, तो तारीखें याद होनी चाहिए। हम मुसलमान, हमको इतना भी नहीं पता यार, खाली मतलब ये नहीं कि पता नहीं अंग्रेज की नज़र कब लग गई थी, सारे उन्हीं के मतलब अंदाज याद हैं और अपने याद नहीं है। नहीं, अफसोस की बात है ना। तो कोशिश फरमाएं कि याद करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हर 15 दिन बाद, यानी हर पहली और हर 15 तारीख को मदनी तरबीती कोर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर ये 63 दिन के मदनी तरबीती कोर्स में आ जाए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें जो है ना इनको सीखने का मौका मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो 12 महीने के दिन भी, नाम भी याद करवाओगे? बिल्कुल, ये भी करा देंगे। करा दोगे ना जी। हाँ भाई, क्या इरादा है? 12 महीनों के नाम भी आपको याद कराएंगे। नहीं होते याद, मैं आपको बताऊँ ना, एक डॉक्टर से मेरी बात हुई, वो भी शर्मिंदा था, मतलब मुझे 12 महीनों के नाम नहीं पता। फिर एक बार वो फिर दूसरा कोई डॉक्टर था इसके पास, मेरे मिलने वाले, तो वो दूसरे डॉक्टर को बोलता है कि यार हम लोग मुसलमान हैं, हमको इतना भी नहीं पता ये इन्होंने बोला। तो मैंने बोला यार हमको तो 12 महीने के नाम भी याद नहीं है, इस्लामी साल के। दूसरे डॉक्टर को बोल रहा था। तो ये हालत है वाकई के। 12 हैं, ये भी बहुतों को नहीं पता होगा। 12 अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं मुसलमान। अगर ये मालूमात नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान ना रहे, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मगर ये कि ये बातें याद होनी चाहिए अपने को। तो अब ये कि 12 महीने के नाम भी याद कराएंगे आप, ईद बकरीद की भी तारीखें, हज की तारीखें भी याद कराएंगे। इसका भी अगर नहीं था तो एक बना लिया जाए मजमून, मुख्तसर सा, ये मुख्तसर सा ही बनेगा ये। तो ये सब इनको याद हो जाए ना मुसलमानों को, ये इनके हक में बेहतर है, इनका फायदा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उज़ैर भाई, आपको मालूम है ना आज रात 1 मुहर्रम है, और 1 मुहर्रम को हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन मनाया जाता है। जी मुझे मालूम है कि 1 मुहर्रम को इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। उज़ैर भाई, क्या ये बात सही है कि कुरान पाक के कुछ आयतें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के राय के मुताबिक नाजिल हुई है? जी बिल्कुल, ये बात सही है, और इन आयत को मुवाफ़क़ात उमर कहते हैं। क्या आपको मालूम है कि कुरान पाक की कितनी आयतें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक नाजिल हुई? ये तो मुझे नहीं मालूम। चलें एक काम करते हैं, इस सवाल का जवाब अमीर अहले सुन्नत से हासिल करते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए कि कुरान पाक की कितनी आयत हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक नाजिल हुई? इन्होंने कहा इलियास से पूछते हैं, मैं मुफ्ती साहब से पूछ लूंगा कितनी आयतें नाजिल हुई भाई फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की राय के मुताबिक। बड़ा सब है लेकिन बस जहन से निकल गया है। इसमें मुख्तलिफ रिवायात आई हैं, मशहूर 3 हैं, लेकिन सही है कि तकरीबन 20, और मुफ्ती शरीफुल कमरीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि
ایک بار میں نے جمع کرنا شروع کی تو 25 سے زائد جمع فرمائی تھیں. تو اس پر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئی اور بزرگوں کے پورے رسائل ہیں جس میں انہوں نے 20 سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں نازل ہونے والی آیتوں کو جمع کیا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت شارح بخاری مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے یہ اس طرح کی آیتیں جمع کرنی شروع کی فاروق اعظم کی رائے کے مطابق جو نازل ہوئی تھی تو 25 تک میں پہنچ گیا کہ یہ آیتیں، مگر بعض علماء کا کہنا ہے کہ 20 سے زائد آیتیں نازل ہوئی. تو یوں مختلف اس میں روایات ہیں. تاہم یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کتنی مضبوط کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید آتی تھی. یہ کیسے ہوں گے، کتنی بڑی شان ہوگی ان کی. فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، نام افتخار حسین اور میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. آپ نے کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کرنے کا نیک عمل دیا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یہ ترغیب ہے کہ زندگی سنتوں کے مطابق گزاریں. آپ اس میں فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کی کوشش کی جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیں. اللہ اللہ، ساری سنتوں کی معلومات ایک تو مشکل اور اس کا یاد رہنا مشکل، اچھا پھر اس کے مواقع ہونا مشکل، اور بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر فی زمانہ عمل کرنا یہ مشکل، بلکہ بعض صورتوں میں منع ہو جاتا ہے. اب جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 2 چادروں میں رہتے تھے. ہم جو سلے ہوئے کپڑے پہنتے نا تو 2 چادروں میں. اب اگر اس دور میں یہ اس سنت کو آپ بولو گے میں اپناؤں اور 2 چادروں میں 2 چادریں پہنوں، ٹھیک ہے نا، سر سے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس معاشرے میں کوئی آپ کو زندہ رہنے دے گا؟ اچھا نکاح پڑھنے کے لیے یہ چادریں پہن کے جانا، قاضی صاحب بھی گھبرا کے بھاگ جائیں گے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو مطلب یہ کہ بعض ایسی سنتیں ہوتی ہیں کہ جن کی حالات کے حساب سے جن پر عمل جو ہے یہ نہیں ہو پاتا، بلکہ علماء بعض صورتوں میں منع فرما دیتے ہیں کہ لوگ پھر سنت کو معاذ اللہ توہین کریں گے، برا بھلا کہیں گے.
अपने कम इल्मी की वजह से और बाद सूरतों में ये कुफ्र में जा पड़ेंगे। इसलिए मतलब इसकी बाज़ मिसालें भी आला हज़रत ने दी हैं, तो मुझे चादरों की मिसालें आ गई। आदि पिंडली तक तहबंद शरीफ ये भी सुन्नत है। आदि पिंडली, इस दौर में अगर कोई पहने आदि पिंडली तक तो लोगों ने क्या उसका हिसाब कर रहा है। यहाँ तो टखनों से ऊपर नहीं पहन रहे। तो अजीमत तो वही है कि आदि पिंडली तक पहने, रुखसत ये है कि टखनों के ऊपर हो, लेकिन यहाँ तो रुखसत पर ये अमल नहीं है। टखनों से नीचे हम लोग, अक्सरियत हमारी टखनों से नीचे ही पहन रही है और ये सुन्नत छूट रही है इनसे। तो टखनों से ऊपर पहनेंगे सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन अजीमत वो ये है। तो लेकिन अब नहीं मत इस पर, तो इसलिए ऐसी बातों पर मैं तो ये बताता भी नहीं हूँ। आज इत्तेफाक से बात नहीं, तो मैंने अर्ज कर दिया कि अगर कोई यूँ पहनना भी शुरू करेगा ना आदि पिंडी तक, तो घर वाले, ख़ानदान वाले, दोस्त अहबाब बोले यार क्या तुमने नेकर पहन लिए, मजाक उड़ाएंगे माज़अल्लाह। तो यूँ वो नेकर नहीं है, पर्दा है उसमें। पिंडली और चीज़ है, रान और चीज़ है, लेकिन ये कि वो हालात के मुताबिक चलना होता है। तो कई सुन्नतें ऐसी होती है कि जो मौक़दा नहीं होती, वो मतलब सुन्नतें होती हैं आदिया, सुन्नतें आदिया होती हैं, सुन्नतें मुस्तहब्बा होती हैं, तो इनके अमल से रोक दिया जाता है। अच्छा, सब्ज़ एहराम में तवाफ़ करना ग़ालिबन हज क़िरान में इस्तेमाल फरमाया था। सब्ज़ एहराम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ एहराम इस्तेमाल फरमाया है, हदीस है इसकी। अब इस दौर में कोई हाजी या उमरा करने वाला सब्ज़ एहराम पहन ले, शायद इसको शुरते भी रोक लेंगे, पुलिस वाले रोक लेंगे। ये कहाँ से आ गया कुल्लो अब ये अख्तर सारे सफेद में और तो ये इसमें आ गया है तो सब्ज में, तो वो सारे लोग हैरत से देखेंगे ये कहाँ से आ गया सब्ज वाला। तो हालांकि सुन्नत से साबित है, सरकार की अमल से साबित है, लेकिन अब कोई सब्ज वाला नजर ही नहीं आता। एक पहनेगा तो लोग उसके मतलब गले बढ़ जाएंगे, फिर उल्टा सीधा बातें करेंगे। तो इसलिए मतलब अव्वल तो सारी सुन्नतें मालूम नहीं होती, और अगर सारी सुन्नत किसी अव्वल तो मालूम होना ही मुश्किल है। बड़ा से बड़ा आलिम को भी शायद सारी सुन्नतें मालूम हो, ये मुश्किल है। और मालूम है तो इतनी समझ होनी चाहिए कि किस सुन्नत पर अमल इस दौर में करना है, किस सुन्नत में अमल नहीं करना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई रिवायतें मिलेंगी, कुन्नियत से बुलाते थे। कुन्नियत रखना सुन्नत है। कौन रखता है कुन्नियत? यही नहीं पता कुन्नियत होती क्या है? नहीं, वो जैसे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर है कुन्नियत अबुल कासिम, आपके शहजादे जो थे कासिम, इनकी निस्बत से अबुल कासिम ने, कासिम के वालिद। तो अपने बच्चों के नाम पर भी रख सकते हैं। अबू के माना वालिद भी होते हैं और वो वाला ये भी होते हैं। जैसे अबू मोहम्मद, मेरे मुर्शिद गौस पाक की कुन्नियत थी अबू मोहम्मद, तो मोहम्मद वाला, मोहम्मद से निस्बत रखने वाला, ठीक है ना। तो ये कुन्नियतें पहले आम थी, और कुन्नियत से बुलाना ये कई हदीसों से साबित है। तो इसको सुन्नत भी कहेंगे। कहाँ करते हैं? लब्बैक कहकर जवाब देना, ये भी सुन्नत से साबित है। अब कहाँ कहते हैं? अब अगर कहेंगे लब्बैक तो भाई वो तो बोलेंगे मक्के शरीफ में, लब्बैक वहां पढ़ी जाती है। अलग लब्बैक जवाब में लब्बैक कहना, तो इसका माना लब्बैक मैंने हाजिर हूँ। ये अच्छा खूबसूरत लफ्ज है, नरम लफ्ज है, मोहब्बत वाला, लेकिन अब हमारा राइज नहीं है। तो इसलिए मतलब कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल करते हैं। ये जो लिखा गया ना, ये बहुत मतलब है कि सोच समझ के लिखा गया होगा, ये समझना चाहिए आपको। सारी सुन्नतों पर अमल करते हैं, तो कोई अगर बोल देगा कि अच्छा सुन्नतों की लिस्ट हमको भेज दो, तो मैं आजमाइश में आ जाऊंगा ये बोल के, कहाँ से लाऊंगा लिस्ट। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे आका का हर लम्हा जिक्र में गुजरता था। अरे नेकी की दावत, दीन की बात, ये भी जिक्र ही है। तो ये हर लम्हा ये भी सुन्नत है। करो अमल, कौन करेगा? अल्लाह तौफीक दे, करना चाहिए।
اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے باپا جان، آپ کو نیا اسلامی سال مبارک ہو. یا اللہ میرے باپا کی عمر راز فرما. اللہم آمین. الحمدللہ میں نے رمضان المبارک میں پورا قرآن پاک مکمل کر لیا ہے اور ابھی 15واں پارہ پڑھ رہا ہوں. میں اس کا سارے ثواب آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ میرے لیے دعا فرمائیں. فیضان قرآن جاری رہے گا انشاءاللہ. فیضان تلاوت قرآن پاک جاری رہے گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے. بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. الحمدللہ آج مدنی مذاکرے محرم الحرام کے شروع ہو چکے ہیں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ رونقیں ہی رونقیں ہیں. آج ہمارے ساتھ الحمدللہ ملیر ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائی الحمدللہ شامل ہیں اور اس میں گڈاب 2، گڈاب 3، ابراہیم حیدری 1، ابراہیم حیدری 2، ماڑی پور ٹاؤن 1، ماڑی پور ٹاؤن 2، کیماڑی بلدیہ ٹاؤن 1، بلدیہ ٹاؤن 2، موروڑ میر بہر ٹاؤن کے اسلامی بھائی الحمدللہ شریک ہیں اور الحمدللہ جزیرے سے بھی اسلامی بھائی ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بیرون شہر سے سیالکوٹ سے 50 اسلامی بھائی 10 دن کے لیے الحمدللہ حاضر ہیں. نواب شاہ سے 10 اسلامی بھائی 10 دن کے لیے حاضر ہیں. چکوال سے 45 اسلامی بھائی، ننکانہ سے 20 اسلامی بھائی، وہاڑی سے 28 اسلامی بھائی اور ملتان شریف سے 15 اسلامی بھائی موجود ہیں. یہ جو دونوں ڈسٹرکٹ کراچی کے الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ مدارس المدینہ کے طلباء کرام اور ان کے سرپرستوں کی شرکت کروائی ہے. ملیر ڈسٹرکٹ 2 کے آج مدارس جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، گھگر پھاٹک، گلشن حدید، پیر سرہندی گوٹ، عثمانیہ مسجد عبداللہ گوٹ، شاہ لطیف، چوکنڈی، بھینس کالونی، مجید کالونی، قائد آباد، دیار حبیب شیرپاؤ، محمدی مسجد، نورانی مسجد، فیضان عطار، میمن گوٹ، درسانہ چٹا. اسی طرح کیماڑی ڈسٹرکٹ کے جو مدارس المدینہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، گلشن قادری، قوت اسلام، جزیرہ بابا بھٹ، بابا آئی لینڈ، نیول کالونی، مہاجر کیمپ 7 نمبر، کیماڑی مہاجر کیمپ 3 نمبر اور غوثیہ قادریہ کے طلباء کرام اور ان کے سرپرست بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. ماشاءاللہ سب کو خوش آمدید، ویلکم. جی آیا نو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت آج آپ ان سے کچھ سوالات بھی کرنے کے تھے. حاضرین توجہ فرمائیں، میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا مگر یہ کہ صرف ہاتھ اٹھانا ہے. پھر میں جس کو اشارہ کروں مگر اشارہ میں کروں گا کیسے؟ ایک اشارہ بھی کہیں تک جائے گا، یعنی ایسا نہ گڈ مڈ مسئلہ ہو جائے. یہ شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں ذہن یہی تھا کہ یہاں جمع ہوں جو بھی اپنے سلیکٹڈ، ورنہ یہ پھر خلط مبس ہو جائے گا. نہیں کیا یہ شاہ صاحب نے کیا. جی الحمدللہ ہم یہاں پر تیاری کر کے بیٹھے ہیں. کچھ مدنی منع بھی ہیں، کچھ بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں اور کچھ نوجوان بھی ہیں. آپ جن سے سوال کرنا پسند فرمائیں اور الحمدللہ سوال کے جواب پر ہم انشاءاللہ انہیں بہت پیارا تبرک بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی کچھ دیں گے اور یہ بھی اگر دے دیں آپ جیسا فرمائیں. اللہ تو ان میں سے جواب دیں گے. یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان میں سے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟
بچے ہمارے درمیان مدرسۃ المدینہ کے 3 بچے کھڑے ہوئے ہیں. اب پہلے اگر ہم ان سے اسٹارٹ لے لیں. محرم کے معنی بتائیے, میننگ. چلیں محرم شریف کا معنی بتائیں. سید محمد ابو بکر. محرم شریف کے معنی بتائیں. انہیں جو پے کے بیچارے کے نہیں اچھنو ہی کرو جواب دینا یار, بہت مشکل سرکار سوال آئی, بڑوں کو بھی شاید نہیں آتا ہوا. آپ کو پتہ ہے محرم شریف کے معنی؟ اب وہ گنتی کے یہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ بتا رہی ہیں جب بولیں گے تو سمجھ پڑے گی کیا بولتے ہیں. یہ وڈے بچے نہیں بتا رہی ہیں سید صاحب. اچھا جی بتائیے. حرمت والا, حرمت والا مہینہ. حرمت والا مہینہ, حرمت کے معنی نہیں پوچھو نا. جواب درست ہے تو درست زیادہ ہے. جواب درست ہے. حرمت یعنی عزت احترام, یعنی حرمت والا نے عزت والا احترام والا. ماشاءاللہ. اب بتائیے. اچھا انہیں ہم تحفہ دیں پہلے. اچھا یہ انہیں ہم غلاف کعبہ شریف کا مبارک استر پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جو دیوار کعبہ سے برکتیں لوٹتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ والد صاحب کے ساتھ اگر مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیں, ان کے والد صاحب اگر دیکھ رہے ہو تو کیا فرماتے حضور؟ نہیں تو ان کو تو 12 ماہ دینے چاہیے. ان کے والد صاحب کو اتنا قیمتی تحفہ, پھر ان کا بیٹا ساری دنیا میں اسکرین کے ذریعے دیکھا گیا. تو اب دیکھو یہ کتنا دیتے ہیں ان کے والد صاحب اگر ہوں تو. اچھا اگر والد صاحب کے ساتھ ان کے مدرسے کے ناظم ہوں, قاری صاحبان, وہ بھی اگر اس خوشی کے اندر کہ ہمارے مدرسے کا بچہ ماشاءاللہ آج امیر اہل سنت سے بات کرنے کا بھی شرف ملا اور اسے یہ تبرک بھی ملا ہے, سبحان اللہ, تو یہ پورا مدرسہ نہ جائے مدنی قافلے میں حضور؟ ہے ٹبوکڑے یار, وہاں جا کے کھیلیں گے. ان کے ناظم صاحب یا قاری صاحب ہیں یہ بھلے قافلے میں, والد صاحب یہاں تو دی بیسٹ. قاری صاحب ناظم صاحب مل کے ایک قافلہ بنا لیں, پھر ان کو بھی بھلے لے جائیں, سید صاحب کو بھی, شہزادے کو بھی. دوسرا سوال, محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللطیف اتاری, بلجا ٹاؤن, سعید آباد سے حاضر ہوا ہوں. حضور محرم کو محرم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی محرم کی حرمت کی وجہ سے, رونق کی وجہ سے. اول تو یہ اس کا تلفظ بھی مجھے پوچھنا چاہیے. یعنی اس کی عزت اور حرمت کی وجہ سے. جواب درست مان لیا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں محرم بولتے ہیں, محرم, محرم یہ رونگ ہے, محرم نہیں ہے, محرم, 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 اس کو رٹے ہیں محرم, محرم ایسا عام ہے محرم. محرم صحابی تو معاذ اللہ اس کو بولو صحابی, صحابی تو بت پرست غالباً, ستارہ پرست. ہاں ستارہ پرست جو ستارے کو پوجا کرتے ہیں اس کو صحابی بولتے ہیں. سواد الف صحابی ہیں, یہ صحابی. تو یہ جلدی میں یا بار زبان پہ یہ چڑھا تھا, صحابہ کرام, صحابہ کرام. تو یوں محرم تو سب یاد کر لیں, محرم, را پر تشدید ہے, حا پر زبر ہے. محرم یہ لفظ غلط ہے, اس کے معنی بھی نہیں بنے گے, تو اس لیے میں نے جواب مان لیا جاتا ہے, یوں کہا ہے. جب یہ زبان پر عام ہی چڑھا ہوا ہے جو غلط چڑھا ہوا ہے. چلیں ماشاءاللہ, انہیں بھی ہم یہ غلاف کعبہ شریف کا مبارک استر پیش کرتے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ نیو سوسائٹی کے ذمہ دار بھی ہیں ڈسٹرکٹ سطح پر کیماڑی کے. تو یہ کیا مدنی فیس پیش کریں آپ کو؟ ہاں دیکھو کتنے قافلوں کا اعلان کرتے ہیں, پورے ڈسٹرکٹ ان کے پاس ہے نا. حضور انشاءاللہ الرحمن دسمبر میں 1 ماہ کی مدنی قافلے کی نیت انشاءاللہ. آپ سفر کریں گے, قافلہ تیار بھی کریں گے ساتھ میں انشاءاللہ, کوشش کر کے
دیگر اسلام بھائیوں کو ساتھ لے جانے کی کہتے ہیں انشاءاللہ. رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے کس مہینے کے ہیں؟ رمضان شریف کے بعد ناظرین بھی غور کریں کہ یہ جواب آتا ہے کہ نہیں اپنے کو. جواب آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں آتا تو افسوس کریں کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مجھے معلوم نہیں ہیں. جی رمضان شریف کے بعد کون سے مہینے کے روزے افضل ہیں؟ یہ بھی اپنا رمضان کے محرم شریف کے روزے رکھنے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں. جواب درست مان لیا جاتا ہے. ہجری سال، اسلامی سال، فاروقی سال کی شروعات کس صحابی رسول نے کی؟ جی اس تو بہت سو کو معلوم ہوا لیکن پھر بھی آپ نہیں اٹھ رہے. کچھ اٹھ رہے ہیں ہاتھ. ایبسنٹ مائنڈ بھی تو ہوتے ہیں نا. جی حالانکہ بتایا گیا شروع میں. سب ہاتھ نہیں اٹھ رہے. اللہ چلو جن کو اجازت ملے گی وہ جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حنظل ہے، میں مدرسۃ المدینہ زینت الاسلام کا طالب علم ہوں. جواب حضرت عمر فاروق ہے. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. عدنان بھائی ہیں فیس بک کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ مسجد میں کچی پیاز لانا کیا حرام ہے؟ اگر بدبو دے رہی ہے پھر تو حرام ہے. کچی پیاز سے بدبو تو نکلے گی. کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنا یہ بھی حرام ہے. پکی بھی کھانے میں حرج نہیں ہے، کچی میں بدبو ہوتی ہے. کچی پیاز، کچا لہسن یہ تو عام ہمارے کچی عمر میں ہوتا ہے. مطلب چٹنی بناتے اس میں بھی لہسن، کچی پیاز وغیرہ، کچا لہسن یہ پیستے ہیں. یہ کھا کے مسجد میں آئیں گے تو پھر توبہ توبہ. منہ اچھی طرح صاف کر کے آسانی سے بدبو جاتی نہیں ہے. کوئی ٹیکنک کرنی پڑے گی کہ بدبو چلی جائے. نہیں، ان چیزوں کا کھانا حرام نہیں ہے. بدبو ہونے کی صورت میں مسجد میں آنا یہ حرام ہے. مسجد میں نہیں کھا سکتے. یہ مسجد میں بھی کھائی جاتی ہیں چیزیں. خاص کر رمضان شریف میں سموسے کے بغیر تو چلتا نہیں ہے. تو تھال میں سموسے ڈالے جاتے ہیں اور یہ بازار سے لیے جاتے ہیں. اس تو میں نے نوٹ کیا کچی پیاز کی ٹکڑیاں، کیونکہ یہ تلنے میں برابر تلتے نہیں ہیں. تلتے ہیں لیکن پکتا نہیں ہے. یہ اندر اتنی ہیٹ جاتی نہیں ہے کہ یہ پیاز ایک دم گل کر بدبو اس کی ختم ہو جائے. تو یہ کچی پیاز اس میں ہوتی ہے. اسی طرح چنے چھولے یہ بھی لوگ مسجد میں لاتے ہیں، افطار کے وقت تھال میں ڈالتے ہیں. اس میں کچی پیاز کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں. یہ مسجد میں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، باغ باغ کے مغرب پڑھیں گے. انہیں معلومات بھی نہیں ہے نا، مشکل ہی ہے. اگر مسجد میں یہ افطار کے لیے لانا بھی تو وہ صاف ستھری چیزیں لائے. آدمی کھجوریں لائے یا کوئی ایسا پھل لائے، لیکن ایسا ہو کھانا آسان ہو کہ مغرب کی نماز کے لیے منہ صاف کر کے بندہ پہنچے. اگر منہ صاف کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا تو یوں چٹکارے وہ لے کر مطلب مزے لے کر آپ کھڑے ہوئے اور زبانیں پھیر رہے ہیں تو یہ پھر نہیں ٹھیک. صاف کر سکتے ہیں منہ، دانتوں میں جو بھر گیا اس کو نکال سکتے ہیں. اور جماعت بھی نہیں جاتی تو تم بھلے آپ کھائیں افطار میں، ورنہ پانی سے افطار کرنا بھی سنت ہے. پانی پی کر افطار کر لیں، پھر اللہ نے جو نعمتیں دی نماز کے بعد بھلے آپ شوق سے کھائیں، اس کا شکر ادا کریں. یہ خیال رکھنا ہے. میں کھجور سے بھی افطار کیے میں نے، تو میں کیا کرتا ہوں چوس لیتا ہوں تھوڑی کھجور، یا تھوڑا سا وہ اس میں ٹکڑا نکال کے معمولی کہ یوں اچھی طرح انہیں احتیاط سے کہ وہ نکل لوں. اس کو دانتوں سے چاپنے کی ترکیب نہیں کہ پھر تو ادھر ادھر داخل ہو جائے گا. تو پھر
اب یہاں سے تو صاف کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، کوشش ہوتی ہے تو، ورنہ پھر لکوڈ پانی. تو یہ خیال رکھا کریں، نمازوں کو بھی سنبھالنا ہے، روزوں کو بھی سنبھالنا ہے. تو مغرب غروب آفتاب کے بعد پیٹ بھر کر کھانا یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دانش بھائی ہیں فیس بک کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ باپا جان مجھے مکڑی سے ڈر لگتا ہے، کیا کروں؟ اللہ اکبر. دیکھیں نفسیاتی ہے اثر، باقی اس کے نہ دانت ہیں نہ اس کے کوئی سے چبھنے والے ناخون بھی غالباً نہیں ہے. مکڑی کاٹتی تو نہیں ہے، چھپکلی بھی نہیں کاٹتی، اس کے بھی دانت نہیں ہوتے، لیکن وہ نفسیاتی طور پر آدمی کو وحشت ہوتی ہے. لال بیگ یہ بھی کاٹتا نہیں ہے لیکن وحشت ہوتی ہے، کپڑے میں آ جائے گا تو آدمی اچھل کود مچائے گا. تو اپنے آپ کو مطلب ذہن بنائے کہ اللہ پاک کا تو فرمان ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو. ہم مکڑی سے ڈرتے ہیں، کبھی بکری سے ڈرتے ہیں، تو کبھی مطلب لال بیگ سے، کاکروچ سے ڈرتے ہیں، تو کبھی چوہے سے ڈرتے ہیں. اور کاش ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. حدیث پاک میں کہ جو قبر میں جائے گا اور جو دنیا میں جن چیزوں سے ڈرتا تھا مگر خدا سے نہیں ڈرتا تھا، تو وہ ساری چیزیں قبر میں اس کو تکلیف دینے کے لیے پہنچ جائیں گی. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. تو بکری تو ویسے بہت کمزور جانور ہے، بہت ہی کمزور ہے، یہ کاٹتا بھی نہیں ہے. تو اس سے ڈرنا جو ہے ذہن بنائے کہ کیا ڈرنا تھا اسے. اور جب پتہ نہیں ہوا کپڑے پہ آپ سوئے ہوں گے، کپڑے سے گزر کے نکل بھی جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، تو تھوڑی کھاتی ہے، کاٹتی تھوڑی ہے. یہ سنی ہوئی بات ہے، تجربہ نہیں ہے. کہ جیسے کان پر یہ مکڑی آ گئی کسی کے اور اس نے یوں کھجایا، جیسے محسوس تو ہوگا نا، کیڑی بھی چڑھے گی تو یوں تھوڑی گدگدی تو ہوگی نا. تو اب گدگدی اور اس نے یوں کر کے کھجا دیا اور وہ مکڑی اس کھجانے میں پس گئی، سمجھو مر گئی، اور اس کا مواد اس جگہ لگ جائے گا، تو یہ سنی ہوئی بات ہے کہ زخم ہو جائے گا اور یہ مطلب بہت تکلیف دیتا ہے اور جلدی صحیح نہیں ہوتا. یہ کسی عالم سے سنا تھا میں نے، تو کوئی تجربہ نہیں، کسی کتاب میں نہیں پڑھا. اگر کوئی اس کی تصدیق کر دیں کوئی ڈاکٹر صاحب وغیرہ تو معلومات میں اضافہ ہوگا. اچھا دانے ہو گئے تھے اس کو کان پہ، بدن پہ، یعنی اس کو مار دیا تو، ہاں اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ مار دیا اس کو تو اس کے بدن پہ دانے ہو گئے، اس کا مواد بکری کے اندر جو بھی کوئی رطوبت لکوڈ جو بھی نکلے گا تو وہ لگ گیا ہوگا. تو یوں مکڑی اس کا نقصان، یہ دانے نکل گئے پھر صحیح ہوئے کب ہوئے یہ کوئی نہیں پتا. یہ سنا تھا کہ پھر زخم آسانی سے صحیح نہیں ہوتا، تو انہوں نے دانے ہوں گے تو میں زخم سمجھاؤں گا یہ کہا ہوگا. اور کان کی قید نہیں کہیں بھی. اللہ پاک ہماری آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. طیب بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی